تو اللہ کے لیے امت کو ان بنیادوں کی طرف لوٹائیے کہ سب سے بڑی غیرت کا حق، سب سے بڑی عزت کا حق، سب سے بڑی محبت کا حق اللہ کا ہے. جو اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں غیروں کو شریک کر رہے، ہم نے ان کے لیے تیاری کرنی ہے، ہم نے ان کو پیغام دینا ہے، ہم نے ان تک دعوت پہنچانی ہے. یہاں کوئی ہمارے جملے کو پکڑ نہ لے کے ان کے لیے تیاری کرنی تھی. مولوی صاحب نے کہا کہ ڈنڈا لے کے صبح پٹائی کرنی شروع کر دو. جیسے ہماری ایک تقریر کا ایک کلپ کسی نے لیا، ہم نے اس میں سوال کیا کہ یہ قبریں پوجی جا رہی ہیں اور اہل توحید کو اس کی فکر نہیں، بابا حجویری کا مزار ان کو نظر نہیں آتا، تو کہا دیکھو جی یہ کہتے ہیں کہ مزاروں پہ حملے کریں. اور جو لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں حجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا تو وہ کشمیر میں مرے، افغانستان میں مرے، عراق میں مرے، جہاں مرضی مر جائے، یا علی مدد کہنے والا مرے گا تو سیدھا جہنم میں، غریب نواز کا بندہ مرے گا تو جہنم میں. یہ بات کو بگاڑ کر آپ اپنے مقصد تو پورے کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ جب ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو آپ کو یہ شرک کے منظر نظر نہیں آتے، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ ڈنڈا اٹھائیں اور ان کو مارنا شروع کر دیں. مراد یہ ہے کہ دعوت توحید میں آپ اتنا پیچھے چلے گئے ہو، فلاں اور فلاں مسائل نے آپ کے اوپر ایسا غلبہ طاری کر لیا ہے کہ آپ توحید کے پیغام کو بھلا بیٹھے ہو. آج ضرورت ہے اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی کے درس کو عام کیا جائے کہ محبتوں کے سارے حقدار، ساری محبتوں کا حقدار صرف اللہ ہے، اور جب اللہ سے پیار ہوگا تو ہر اس بندے سے پیار ہوگا جو اللہ والا ہو. ساری محبتوں کے حقدار پھر محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو محمدی بنے گا وہ آپ کی محبتوں کا حقدار ہے. اہل شرک کو ہم جب ان کے یہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں تو اس سے معنی یہ ہے توحید کے لیے کچھ کیجئے، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو نشر کیجئے، ایمان کی دعوت کو نشر کیجئے، توحید کی دعوت کو نشر کیجئے. اور یاد رکھیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا تھا کوئی ایک شخص تیرے پیغام کو سن کر راہ ہدایت کا راہی بن گیا، تیرے لیے سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. یہ ہے کرنے والے کام کہ آپ توحید کی طرف لوگوں کو لے کر آئے. جو پیشان یہ قبروں پہ جھکی ہیں ان کو اللہ کے سامنے جھکائیں، جن کی زبان سے غیر اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کے نعرے نکل رہے ان کو رب کی الوہیت کی طرف لوٹائیں، جن کی زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غیر نبی افراد امتی کی اطاعت کے وہ جملے نکل رہے جس کے حقدار صرف محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبانوں کو روکیں کہ پیارے نبی کا حق صرف پیارے نبی کا ہے، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا. اس اطاعت کے معاملے کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پارٹنر نہیں بن سکتا کہ جس طرح نبی نے فرمایا آپ کے فرمانا آخری جملہ ہے، اسی طرح فلاں حضرت نے فرمایا اس کا فرما دینا بھی ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے کافی آخری بات، فائنل اتھارٹی صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو امت کو بنیادی مسائل کی طرف لائیں. آج شرک پھیل رہا ہے، کفر پھیل رہا ہے اور وہ اسلام کے چولے پہن کے پھیل رہا ہے. ضرورت ہے کہ اس کی طرف لوٹایا جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح سلفی منہج سیکھنے والا بنائے، لوگوں کو جوڑنے والا بنائے ایمان کی بنیاد پہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اختلاف کا شکار ہوتا ہے دلیل نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ایک گروہ وہ ہے جو جانتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کو، جو جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو، جاننے کے بعد سن کر پھر اپنے کسی پیر، امام، شیخ، حضرت کی وجہ سے شریعت کے حکموں کو ٹھکراتا ہے، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ فرقہ پرستی کے اس ماحول میں ایسا اندھا تعصب پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں حق کی تلاش ختم ہو جاتی ہے۔